إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ چلیں جی، آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 44 سے، پارہ نمبر 8 سورہ آل اعراف، آیت نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ آپس میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے۔ جب اہل جنت اور اہل جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے اور وہاں وہ سب کچھ پائیں گے جس کی انبیاء نے خبر دی، تو اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا یقیناً ہم نے اس کو سچ پایا، یعنی جنت کی نعمتوں اور اکرام کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور عمل صالح کرنے پر کیا تھا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا ہے۔ اس نے ہمیں جنت میں وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، ہم نے وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے پا لیا ہے۔ جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 8 اور 9 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بڑا غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 122 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 122۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یعنی جنت والے دوزخیوں سے کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا اور باغات کا وہ ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، ہمیں مل گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا تم سے یعنی جو سوال کیا، جو وعدہ کیا تھا اللہ نے، یعنی تمہاری نافرمانی اور کفر پر، تو وہ تمہیں عذاب یعنی دیا، تو وہ کیا سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ تو یہ سوال ہو رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو کیا فرمایا کہ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی اہل جنت پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے جو تم سے تمہارے کفر اور نافرمانیوں پر وعدے کیے تھے، کیا تم نے بھی رسوائی اور عذاب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے سچا پایا۔ اس طرح ساری مخلوق پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
دنیا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ آخرت میں وہ دوزخ والوں سے یہ سوال اس لیے کریں گے کہ دنیا میں جس بات کا تم یقین نہیں کر سکے، آگ میں پہنچ کر یقین آ گیا ہے۔ یہ بات وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں گے، اور جہنمیوں کی ہاں پر بات کٹ جائے گی، کیونکہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 52 اور 53 میں، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں نے ظلم کیا، کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ آپ فرما دیں کہ ہاں، میرے رب کی قسم، یقیناً وہ حق ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الطور آیت نمبر 14 سے 16 تک، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن کنویں میں گرے ہوئے مقتول کفار قریش کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا، میں نے تو اسے سچا پایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو مردہ لاشیں ہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں اسے تم ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3976، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 7223۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا۔ پکارنے والا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اعلان کرے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جن پر اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، علم نافع اور عمل صالح پر کار بند کرنے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، مگر انہوں نے ظلم کی وجہ سے ان سے منہ موڑا، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آخرت میں ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے کن اعمال کی وجہ سے ہوگی؟ حق کے دلائل پر اعتراضات کی وجہ سے، خود شک میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے، آخرت کے انکار کی وجہ سے۔ آخرت میں ظالم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، خواہ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے رہے ہوں۔ سورہ آیت نمبر 45 ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ظالموں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اب کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہونے والے ظالموں کے اوصاف یہ ہیں کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی سے اور شریعت کی اطاعت سے رکتے ہیں اور ہر بھلائی سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ تلاش کرتے ہیں، انہیں شہوات اور خواہشات کے راستے پر چلاتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ تیسرا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہیں آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہی کفر سیدھے راستے سے انحراف کا باعث بنتا ہے، یہی کفر نفس کی شہوت کو زندگی کا محور اور مرکز بناتا ہے، یہی کفر ہے جو آخرت کے عذاب کا منکر بناتا ہے، اور یہی کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے نا امیدی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے؟ تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک اٹھتی ہے
وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونا، ان پر اعتراضات کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، انسانوں کو بے فائدہ اور فضول کاموں میں الجھا دینا، مثلا لہو و لعب، موسیقی وغیرہ، دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے۔ خود اسلام کی سچائی کا انکار کرنا، طاقت کے ذریعے زبردستی اسلام کے راستے سے روکنا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحدید آیت نمبر 13 میں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں آگ ہوگی، عذاب یعنی ہوگا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے مقام اعراف کہا گیا ہے۔ وہ مقام نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں۔ اس مقام سے جنت اور جہنم دونوں کو جھانکا جا سکے گا، یعنی اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ الاعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کیا ہے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ دیوار۔ بالکل، بارک اللہ۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا جسے مقام اعراف کہا گیا ہے۔ یہ مقام نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں۔ اس مقام سے جنت اور جہنم دونوں کو جھانکا جا سکے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور بلندیوں یعنی اعراف، اعراف کا مطلب ہے بلندیاں، بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکی انہیں جنت لے جا سکے گی نہ برائی جہنم میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں، فرمایا یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر دخول جنت کے امیدوار ہوں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، یعنی مقام اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کی علامات کے ذریعے پہچانیں گے جو ان کی امتیازی علامات ہوں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی اصحاب اعراف اہل جنت کو دیکھ کر سلام کریں گے اور امید کریں گے کہ جلد ہی اس جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، اور وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، یعنی وہ جنت میں داخلے کی امیدوار ہوں گے۔ یہ امید رب العزت کی جانب سے ہوگی۔ یہ امید اللہ تعالیٰ تب ہی جاگزیں کرتے ہیں جب اس کا اپنے فضل و کرم سے نوازنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے انتظار میں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اعراف پر قیام کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 47، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دیکھیں جب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسکول میں، تو جب اس کا یہ رزلٹ کا ڈیز ہوتے ہیں، پورا سال جو یعنی اسی طرح مستی مذاق میں گزار دیتے ہیں بچے،
یعنی ہم اپنا ہی لے لیں، بچپن میں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو جب امتحان قریب ہوتے تھے تو جو بھی یعنی تھوڑا بہتا ہوا پڑھ لیا تو دیکھا جائے گا ایگزام میں، تو ایگزام میں پھر پریشانی ہوتی تھی، اور جب رزلٹ کا دن ہوتا تھا اس وقت تو یعنی جن کو انعام مل رہے ہوتے تھے تو سوچیں دوسرے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، اور جو پاس ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو شکر ہے پاس تو ہوئے ہیں نا، اور جن کو یعنی پوزیشنز مل رہی ہوتی ہیں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جو فیل ہو جاتے ہیں بیچارے وہ کوستے ہیں اپنے آپ کو کہ ہائے پورا سال ہم نے برباد کر دیا، نہیں پڑھا، کاش پڑھ لیتے۔ تو یہ دنیا کی یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو جب آخرت کا دن ہوگا تو یہ سارا کچھ ادھر بھی ہونا ہے ہمارے ساتھ، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کا جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں، اس پہ ہم نے کتنا پچھتانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کامیاب ہونے والوں کو دیکھیں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے اور امید رکھیں گے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو پھر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ جو امید ظاہر ہوتی ہے نا، دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دوسروں کا کیا حال ہونا ہے، آیت نمبر 47 میں، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب اعراف جہنم والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، یہ نظر ارادے سے نہیں ہوگی، نہ وہ ان پر نگاہ ڈالنا پسند کریں گے۔ ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی اور ایک قبیح منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب اعراف اہل جہنم کے چہروں کی سیاہی سے انہیں پہچانیں گے۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اصحاب اعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگیں گے کہ ہمیں ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے، اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اصحاب اعراف مشرکین کے کئی سرداروں کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پکاریں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یعنی اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے اور وہ جہنم والے ہوں گے جن کے پاس دنیا میں کثیر مال تھا، ان کو اکیلے عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان سے سوال کریں گے۔ اصحاب اعراف معروف شخصیات سے کہیں گے تمہاری کثرت تعداد کہاں ہے، تمہاری وہ فالوئنگ بہت تھی، اپنے حالات دیکھو کہاں پہنچ گئے ہو، تمہارے تکبر نے تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھا۔ یعنی وہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے تکبر نے تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھا ہے، یعنی جو دنیا میں تم بڑے بنتے تھے، تمہاری گروہ بندی نے کیا تمہیں فائدہ دیا ہے؟ آج تم بری طرح عذابوں میں جکڑ دیے گئے ہو۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ یعنی اصحاب اعراف اہل جہنم سے کیا کہیں گے؟ اصحاب اعراف اہل جنت کے طرف جو دنیا میں کمزور ناتواں تھے، اشارہ کر کے اہل جہنم سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی کیا یہی لوگ جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں؟ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا، یعنی جن کے بارے میں تم خود پسندی اور تکبر کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے، نفرت اور حقارت کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ اصحاب اعراف کہیں گے کہ تم اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے یہ گمراہ ہو گئے ہیں،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ دیکھ لو حقیقت کیا تھی اور تم نے کیا سمجھی تھی، اب دیکھو کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کمزور اور ناتواں لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے صالح اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے بڑے احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہے، یعنی مستقبل کا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے، اور ماضی کے بارے میں یعنی ماضی کے بارے میں تم غم زدہ نہ ہوگے۔ اس آیت کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعراف والوں کی طرف اشارہ کر کے جہنم والوں سے خطاب فرمائے گا کہ تم انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ اے اعراف والو، بے کھٹکے خیر و عافیت سے جنت میں جا کر اس کی بہاریں لوٹو۔ سبحان اللہ۔ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ المطففین میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 29 سے 35 تک، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے اور وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں جن پر یہ لوگ ہنستے تھے نافرمان قسم کے، ان پر پھر جب قیامت والے دن وہ کمزور لوگ جنت میں بیٹھے ہوں گے نا اپنے تختوں پر، تو پھر کافروں کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے کہ یہ اب جہنم میں جانے والے ہیں۔ حق کا انکار کرنے والوں کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے، حق کا انکار کرنے والوں کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے، وہ جمے ہوئے نظام کے ستون ہوتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینے والوں کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، حق کا ساتھ دینے کے بعد جمے ہوئے نظام کی سرپرستی انہیں حاصل نہیں رہتی۔ ان وجوہات کی بنا پر حق کا انکار کرنے والے حق قبول کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی ذلت اور رسوائی بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگیں گے لیکن انہیں وہ نہیں دی جائیں گی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، یعنی جب دوزخ والوں کو عذاب پوری طرح قبضے میں لے لے گا اور وہ بھوک پیاس سے بےتاب ہوں گے تو اہل جنت کو مدد کے لیے پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یعنی دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ کھانا اور پانی دے دو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ یہ دوزخ والوں کی ذلت اور خواری کا ذکر ہے، کیسے وہ اپنے قریبی عزیزوں، اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے آگے گڑ گڑائیں گے کہ ہم جل بن گئے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، ہم بھوک سے جہاں بہاک یعنی جہاں بلب ہیں، ہمیں اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا دے دو۔ توبہ، اللہ معاف کرے۔ جہنمیوں کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے یہ۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ جواب دیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یعنی جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت کے کھانے اور پانی کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔
سورہ آراف کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی ہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 51 ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اچھا، جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائی دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آخرت سے غفلت کا انجام قیامت کے دن کیسے سامنے آئے گا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا، یعنی کافروں کے اعمال کا ذکر ہے کہ انہوں نے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا تھا، یعنی ان کے دل دنیا میں سرشار اور مست تھے اور آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، اسی وجہ سے وہ دین سے گریزاں تھے۔ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے دین کے عوض کھیل تماشوں کو اہمیت دی اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ ان کی اس غفلت کا انجام قیامت کے دن سامنے آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اچھا، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے کافروں کا حال، جو کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آپ سن رہے ہیں، کیا یہ باتیں مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح سے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے دین کو، اور ایز اے مذاق لیتے ہیں، اور جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کافروں کی آیات کس طرح، یعنی مسلمانوں، یعنی اگر ہم آج دیکھیں تو مسلمانوں پہ یہ فکس ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لہو و لعب سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے۔ ہاں، کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ بالکل۔ بالکل۔ ہاں، اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا ہے اور یہ جنتی ہے، جب تک اس کا انجام آخر نہ دیکھ لیں تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہ فیصلہ ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آخرت کی وہ تو خبر اللہ تعالیٰ کو ہے نا، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، وہ اسی کے فیصلے کے مطابق ہی سارا ہوگا کام۔ تو ہم اس بارے میں اپنی، یعنی ہم دعا دے سکتے ہیں اللہ تمہیں جنت والے کام کروا لے تم سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی بنائے، اس طرح سے دعائیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں فکس کر سکتے کہ تم جنتی ہو اور وہ دوزخی ہے۔ اگر کوئی نافرمانیوں میں زندگی گزار ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ آج ہی توبہ کر لے اور اتنی پکی سچی توبہ کرے کہ وہ ہم سے بھی پرفیکٹ یعنی کام کرنے لگ پڑے اور جنت میں اعلیٰ درجے حاصل کر لے، اور ہاں اور ہم جو ہیں وہ نیک کام کر رہے ہیں، اور کیا پتا کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آئے کہ ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں یا کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل کر، اپنی رحمت سے ہمیں نواز۔ ہمیں اپنے اعمال پہ نہیں کرنا رلائے کہ ہم یہ اعمال کر رہے ہیں تو ہم جنتی ہی ہوں گے، نہیں، نیک اعمال کر کے بھی بڑے بڑے، یعنی لوگ کیا کرتے تھے، انبیاء کرام ان کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے، اس پہ یعنی فخر نہیں محسوس کرتے تھے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے۔ تو نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔
وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی دنیا کی زیب و زینت نے اور دنیا کی ترغیب دلانے والوں کی کثرت نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ زندگی تو بس یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے اور من کی مان لے وغیرہ وغیرہ۔ وہ دنیا سے مطمئن ہو کر اس سے خوش اور راضی ہو گئے اور آخرت سے منہ موڑ کر اسے بھول گئے۔ یہ اپنے اوپر ہمیں لینی چاہیے آیات اور یہ باتیں ساری۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، تو آج ہم بھی انہیں بلائے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں انہوں نے بلایا ہوا تھا، ہمیں مذاق اڑاتے تھے، تو آج ہم بھی انہیں بلائے دے رہے ہیں، یعنی آج ہم بھی ان کے ساتھ ایک بھول جانے والے شخص جیسا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسے کچھ نہیں بھولتا۔ رب العزت کا فرمان ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، تو آج ہم بھی انہیں بلائے دیتے ہیں، یعنی انسان کے بلا دینے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو بلا دیں گے، اس لیے کہ جو انسان موت سے پہلے والی زندگی میں آخرت کو چھوڑتا ہے، اس کو موت کے بعد والی زندگی میں آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں چھوڑ دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ انسان کے سامنے جب کوئی اور مقصد اور جزا ہو، کوئی اور مقصد اور جزا ہو، تو وہ آخرت کی ملاقات بلا دیتا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بلا دیا، اور اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 126۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت اور وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں، میرے پروردگار مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں آیت بھی موجود ہے اور حدیث قدسی بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7438، اور مسند احمد اور ابن حبان میں یہ نمبر ہے 7445۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی ان کا انکار اس بنا پر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اچھا، دین کو کھیل تماشا بنانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دین کو اہمیت نہ دینا۔ اس وجہ سے انسان کے اندر سے لطیف احساسات مثلاً حیا، شرافت، وسعت ظرفی اور پاکیزہ طریقوں کو پسند کرنا وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ احساسات انسان کے اندر چوکیدار کا کام کرتے اور اسے برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن جب یہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو انسان حیوانی سطح پر اتر آتا ہے، اس کی انسانیت مسخ ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مستحق بن جاتا ہے۔ دین کو اپنے لیے زندگی کا ضابطہ قرار دے کر اس کا صحیح مقام اسے نہ دینا، اسے پروقار نہ بنانا، دینی موضوعات پر بات کرنا اور اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھ کر ان کی تضحیک کرنا اور مذاق اڑانا، جیسے غیبی معاملات کا مذاق اڑانا، ایسی جنت سے کیا جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، دن کو کھیل اور تماشا بنانا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ملاقات کو اس لیے بھول جاتا ہے کہ دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتا ہے، گویا وہ صرف دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ ظاہر ہونے والی چیزوں کی طرف جھکتا ہے تو اپنے رب کی ملاقات کو بھول جاتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اپنی ذات کو بڑا دیکھتے ہیں، جو دنیا کی رونقیں پا کر خوشیاں حاصل کرتے ہیں، جو مادی ساز و سامان پا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو اپنے رب اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو وہ غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے لیے سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے اور انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں نزول قرآن کے بعد مشرکوں کے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مفصل کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر مشرکوں کے تمام بہانے ختم کر دیے ہیں۔ اب مشرکوں کے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے مفصل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے ان چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ علم کی بنا پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر زمان و مکان کا بھی علم رکھتا ہے اور اپنے بندوں کے حالات کا بھی۔ اس نے اپنے علم سے انسانوں کے لیے اس کتاب میں فیصلے کیے ہیں کہ کیا چیز انسانوں کے لیے درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے۔ رب العزت نے فرمایا انزلہ بعلمی، اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ہدن ہدایت ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اہل ایمان کے لیے گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، اور حق اور باطل اور رشد و دلالت کے درمیان فرق واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں بھلائی اور سعادت کا نام ہے، اور اس رحمت کے ذریعے سے گمراہی اور شقاوت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت اور رحمت کیسے بنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ قرآن پاک کیسے ہدایت بنتا ہے انسان کے لیے؟ ہاں جی۔ قرآن مجید انسان کی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن مجید اس زندگی میں اور موت کے بعد آنے والی زندگی میں پیش آنے والے معاملات کو واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو حساب کتاب سے آگاہ کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی ہدایات کو قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ یوں یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے زندگی اور یقین کا خزانہ بن جاتا ہے؟ جو لوگ اپنی فطرت کو نہیں بگاڑتے وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ فطری زندگی گزارتے ہیں اور حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے لیے زندگی اور یقین کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو منع بھی کیا جائے، مثلاً جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں ان سے، یعنی بدعات سے منع کیا جائے، تو وہ زیادہ طویلیں دینے لگ پڑتے ہیں اور اس کام کو ختم نہیں کرتے بلکہ اگلے انسان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات دیکھیں کہ جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، جن کو اگر یعنی ایک دفعہ کہہ دیا جائے یہ تو شرک کام ہے، یہ تو بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے یعنی دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ میں اتنا نیک کام کر رہا ہوں اور یہ انسان مجھے اس کو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے یا یہ شرک ہے، تو وہ پھر اس کو یعنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس طرح سے کیوں ہے نا، اتنی بڑی بات کیوں یہ کر رہا ہے۔
تو اس کے بارے میں پھر وہ اپنے کام کے بارے میں سرچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، انٹرنیٹ پہ تلاش کرتا ہے، یا مختلف علماء سے سوال وغیرہ کرتا ہے، یا قرآن پاک پھر خود سے یعنی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، ہاں مجھے یہ نیکیاں پتہ چلیں، یہ لوگ جو اتنا اختلاف کر رہے ہیں، اتنی بدعت کر رہے ہیں، یا اتنا یعنی شرک کے طرف یعنی وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو کیا چیز ہے نا یہ، یعنی ہم اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں اپنی، لیکن کچھ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ اس چیز میں پھر آگے سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اپنی زندگی کو وہ یعنی ان چیزیں وہ ساری چیزیں اس پہ واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل قرآن پڑھ کے، بالکل۔ تو یہ چیز ہے کہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی آپ کو کسی کام سے منع کر رہا ہے تو اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھ گچھ کرنی چاہیے، پوزیٹیو وے میں لینا چاہیے اس چیز کو، نہ کہ نیگیٹیو میں لے کے اسی میں ڈوبے رہیں اور ہمیں فکر بھی نہ ہو، اور یہ کام ہمیں جو ہے نا وہ آخرت میں یعنی ہمارے لیے وہ باعث عذاب بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہدایت لینے والا بنائے، اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، آمین۔ آیت نمبر 53 ہے، هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے، یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ حل ینظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، کیا اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ جنت جہنم کی خبر اب واقع ہو جائے، یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام آ جائے گا، یعنی جس دن اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا، آج کی خبریں واقع ہو جائیں گی اور ظاہر ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے، یعنی جس دن وہ انجام سامنے آ جائے گا جس کی خبریں دی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ حسرت سے بول اٹھیں گے جنہوں نے اسے پہلے بلا دیا تھا، اپنے گناہوں کی بخشش کی سفارش تلاش کرتے ہوئے اور اس کا اقرار کرتے ہوئے جسے رسول لے کر آئے تھے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، کاش ہمارا کوئی معبود جسے ہم دنیا میں پوجا کرتے تھے ہماری سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی، سورہ المدثر کی آیت نمبر 48۔ او نرد، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں، یعنی یا ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں حالانکہ لوٹنے کا وقت تو گزر چکا، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے، یا پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اس کے برعکس کرتے جو ہم کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 27-28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی ہے جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ہم شرک، شر اور فساد نہیں کریں گے، تو ہم اس کے برعکس عمل کریں گے، حالانکہ اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں تو وہی کام کریں گے جن سے روکا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کیا، ان سے امیدیں باندھی، تو آج ان کا کوئی حمایتی نہیں جو عذاب سے بچا لے۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی یہ ایسا خسارہ ہے جس میں مال، اولاد، اثاثے سب کچھ گیا، منافع سے محروم ہوئے اور خسارہ پانے والوں کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، جو دنیا میں وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ دنیا میں شیطان کے وعدوں اور نفس کی خواہشات کے مطابق جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا۔ اب وہ چیز سامنے آ گئی جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، ان کے سامنے حق اور باطل صاف ہو گیا ہے۔ کیا موت کے بعد انسان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے؟ بتائیں آپ، موت کے بعد جب روح آتی ہے واپس؟ موت کے بعد زندگی کا موقع کبھی ملنے والا نہیں۔ انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں کیسے ڈالتا ہے؟ انسان جس دنیا میں بھروسہ کرتا ہے، جس میں مشغول رہتا ہے اور جس کو سب کچھ سمجھتا ہے، موت کے بعد وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ انسان آخرت کے معاملے کو غیر اہم سمجھتا ہے، توجہ نہیں دیتا، اور آخرت آ جاتی ہے جبکہ کوئی تیاری نہیں ہوتی، یوں دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہیں اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی ہے، اللہ تعالیٰ، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور وہ رات کو دن پر اوڑھاتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق جو 6 دنوں میں کی گئی تھی اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ان ربکم اللہ، بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جو پسند کرتا ہے کہ وہ سب اس کی عبادت کریں۔ اس کی عبادت کریں، اس کو پکاریں اور اس کا قرب حاصل کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ اے لوگو، تمہارا آقا اور تمہارے امور کی اصلاح کرنے والا وہی معبود ہے جس کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ آسمان و زمین کتنے عظیم اور کتنے محکم ہیں۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے انتہائی مہارت سے کھڑا کیا۔ آسمان انوکھی تخلیق ہے، واقعی سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ ہمیں ایک یعنی چھوٹا سا کمرہ بھی بنانا پڑ جائے تو اس کے لیے ہمیں دیواریں، چھت کھڑی کرنے کے لیے نیچے دیواریں بنانی پڑتی ہیں اور اوپر پھر ہم چھت بناتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں کہیں بھی اس کی وہ یعنی کڑیاں نظر نہیں آتی، کوئی ستون نظر نہیں آتا جس کے بل پہ وہ کھڑا ہو۔ تو یہ اللہ کا ہی کام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 سے 7 تک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو کچھ دن میں پیدا کیا، ان دونوں کے درمیان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہیں ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز سے پیدا کیا، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی۔ یعنی وہی تمہارا حقیقی رب ہے اور تمہارا معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، اور بتوں میں سے کوئی ایک تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، اور خود اپنے آپ کو نفع پہنچانے سے بھی عاجز ہیں اور نقصان سے بچانے سے قاصر ہیں، تو دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بے شک تمہارا رب اور تمہارا معبود حق ہے، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وہی تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، اوپر کے جہانوں میں بھی اور نیچے کے جہانوں میں بھی، بڑا برکت والا ہے رب العالمین۔ بے شک فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، یعنی 6 دنوں میں سے پہلا دن اتوار تھا اور آخری دن جمعہ تھا۔ اتوار کے دن تخلیق کا آغاز کیا اور پھر تخلیق پوری کرنے کے بعد ان کے تمام امور انہیں سپرد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حد درجہ کامل اور حکیمانہ نظام کے تحت بنایا۔ اس نے ہر چیز کو ایسے چلا دیا کہ وہ ٹھیک وہی کام کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں کو یعنی ظلمت اور تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن، اور نور یعنی اعلیٰ اور پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7054، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ یہاں دن سے مراد ہمارا یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں جو سورج سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سورج تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوم کی مقدار 1000 سال کا ذکر ہے، سورہ الحج میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور دوسرے مقام پر 50,000 سال کا، یہ سورہ المعارج میں آتا ہے، اور لہٰذا یہاں 6 دن سے مراد 6 ادوار ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے 12 تک، آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں، 4 دنوں میں برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں، تو اس نے دونوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اور 2 دنوں میں پورا 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں سے زینت دی، اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ سبحان اللہ۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہوا، اور عرش عظیم تمام آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر اس طرح مستوی ہوا جس طرح اس کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی سلطنت کے لائق ہے۔
یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اندھیری رات سے روشن دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کو رب العزت نے آرام کے لیے بنایا۔ رات میں تمام انسان اور ساری مخلوقات آرام کرتے ہیں اور اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔ یطلبہ حثیثا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، یعنی پھر سیاہ رات کے جانے کے بعد دن آ جاتا ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 37 سے 40 میں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی رات دن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور بندے اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو جائیں گے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، یعنی سورج چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے مسخر کر رکھے ہیں۔ ان کی تخلیق اور ان کی وسعت اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کی دلیل ہے۔ کائنات کا منظم ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے۔ سورج چاند اور ستاروں میں فوائد کا ہونا اس کے کمال علم اور کمال رحمت کی دلیل ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الا لہ الخلق، سن لو، پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ اپنی مخلوقات کا مالک ہے، اسی نے اپنی مخلوق کے اوصاف اور افعال تخلیق کیے۔ والامر، اور حکم دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے، وہ اپنے امر کا مالک ہے۔ تخلیق اس کے احکام کونی و قدری اور امر احکام دینی کے بارے میں ہے، اور احکام جزائی اس جہان کے فنا ہونے کے بعد ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 40۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی، اور رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ کافر۔ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رزق اور اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے، وہ تو میرے ساتھ ایمان لایا اور اس نے ستارے کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستارے پر ایمان لایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4147، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 231۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جن متوقع فوائد اور خیر و بلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے وہ پورے کے پورے فوائد اس سے حاصل ہو جائیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد اور خیر و بلائی کے لیے بنائی تھی اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، یعنی وہ بلند اور عظمت والا ہے، اس کی بھلائی اور احسان بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی عظمت اور اوصاف اور کمال صفات کی بنا پر بہت بابرکت ہے، اور مخلوق کو بے پایاں بھلائی اور بے شمار نیکی سے نواز کر دوسروں کو بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اس کائنات میں جو برکات نظر آتی ہیں وہ اس کی رحمت کے آثار ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 61 میں، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو،
یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں کیا واضح کیا جا رہا ہے؟ دعائیں مانگنے کی جو ترغیب ہے نا، اس کو واضح کیا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے دعا مانگنے کی۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، اے لوگو اپنے ایک رب کو پکارو، اس کے لیے دعا کو خالص کرو۔ دعائیں مانگنے کا شوق دلایا جا رہا ہے، اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی دنیاوی اور اخروی ضروریات اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی اور اخروی ضروریات مانگو، بے شک وہ تمہارا رب ہے، اس سے سوال کرتے ہوئے حیا نہ کرو۔ تضرعاً، گڑ گڑا کر، یعنی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دعا عبودیت کا عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عنوان ہے۔ جب ہم اس کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سمیع اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو غم دور کرتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا خضوع اور عاجزی کا راز ہے، اس لیے دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے اور جم کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو طریقہ بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادہ یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3371۔ وخفیتاً، اور چپکے چپکے سے، یعنی دل کے خضوع اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے چھپ چھپ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے آوزاری کریں، بلند آواز سے اعلانیہ نہ گڑ گڑائیں جس سے ریاکاری کا اندیشہ ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 205 ہے اسی سورہ کی، سورہ اعراف کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تکبیر و تحلیل کے دوران ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اطمینان اور سکون اختیار کرو، کہ تم نہ کسی بہرے کو پکارتے ہو اور نہ کسی غائب کو، بلکہ جسے تم پکارتے ہو بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2992 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6862۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور چپکے چپکے سے دعائیں مانگو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، خفیہ یعنی چپکے چپکے پکارنا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں۔ اسی طرح سورہ المؤمن میں آیت نمبر 60 میں رب العزت کا فرمان ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں شرط رکھ دی ہے کہ کب سنتا ہوں، جب وہ میری بات مانیں گے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں گے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ معتدی سے دعا میں حد سے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کا سوال کرے جو اس کے لیے درست نہیں۔ ابو نعامہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہتے سنا، اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت کے دائیں طرف کا سفید محل عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس امت میں عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے 96 اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3864۔
یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ بندہ سوال کرنا ہی چھوڑ دے، اور یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ بندہ بہت زیادہ بلند آواز میں دعا مانگے۔ دعا کی شرائط کیا ہیں؟ دعا مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ اچھا، دعا کے شروع میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ سب کو پتہ ہے نا یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے، یعنی اس طرح غافل ہو کر دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا، یعنی پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا واقعہ کہ کچھ لوگ یعنی بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے تھے، تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ چھتری اٹھائے ہوئے ہے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بارش تو ہو نہیں رہی تو تم نے چھتری کیوں لی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم دعا جو کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، یعنی اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ یہ ترمذی میں آتا ہے 3479۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ مخلوق میں شیطان سے بڑھ کر کون گناہ گار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا رد نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ دعا پوری رغبت، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَبْلِ غافل، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی بے دھیان ہم جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہماری روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ صبح شام کے اذکار کوئی لے لیں تو ان کو ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہم سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہم کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں مانگ رہے، تو اس لیے پورے یعنی دھیان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ عرض کی گئی، اللہ کے رسول، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6936۔ جلد بازی سمجھ آ گئی نا آپ کو کیا ہے کہ دعا مانگ رہا ہے لیکن پھر دل میں یہ بھی خیال کر رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ میری سنے گا، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جلد بازی کرنا ہوتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پست آواز سے دعا مانگو، تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے بلکہ تم ایک سمیع اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو۔ یہ بخاری و مسلم دونوں میں آتی ہے۔ دعا میں تثنا اور قافیہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دعائیں تکلف اور قافیہ آرائی سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اوزاری کرنی چاہیے، دل کو حاضر رکھنا چاہیے، دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔
یہ متفقون علیہ کی روایت ہے، یعنی دونوں میں صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں۔ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کی طرف نظر دوڑائی تو ان کی تعداد 1000 تھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 319 تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، ہاتھ پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1158۔ دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبادہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں لوٹاتے ہوئے سے شرم آتی ہے، انہیں خالی لوٹاتے ہوئے سے شرم آتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے۔ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا دل جمعی کے ساتھ اور دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے دعا کرنے سے روک لے، قبول کرنے سے روک لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو اگر چاہے تو قبول کر لے اور اگر نہ چاہے تو قبول نہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ مجھے چاہیے اور مجھے عطا فرما۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کون سے نبی نے اپنی اظہار کیا تھا اپنے گناہوں کا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کیا؟ کیا دعا تھی وہ؟ بے شک، ہاں جی بالکل یہی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، ان پہ اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ یعنی یہ بھی کہنا چاہیے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پہلے اپنے لیے دعا کرو پھر دوسروں کے لیے دعا کرو، اپنے نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی کہ ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ یعنی دوسروں کی نیکیوں کا وسیلہ نہیں ہم دیں گے، واسطہ نہیں دیں گے، اپنی نیکیوں کا واسطہ۔ تو ہم اس طرح سے یعنی یہ مختصر سا دعا مانگنے کا طریقہ ہے اور آداب ہیں، شرائط ہیں دعا مانگنے کی، تو یہ آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے چیزیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین میں فساد پھیلانے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی وضاحت ہے یہ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی شرک اور نافرمانیوں سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی توحید، اطاعت اور نیکیوں کے ذریعے اطاعت کر لینے کے بعد زمین میں نافرمانیاں نہ کریں۔ نیکیوں سے اخلاق، رزق، اعمال اور دنیا اور آخرت کے حالات کی اصلاح ہوتی ہے۔ نافرمانیاں رزق، اخلاق اور اعمال کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الروم آیت نمبر 41 میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔
تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، عموماً ان حالات میں آئے کہ معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کی بندگی سے اجتناب کو شرط اول قرار دیا۔ یہ اصول اپنانے کے بعد معاشرے سے برائیاں خود بخود رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو، یعنی خوف اور طمع سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے اور اس کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کسی غلطی یا تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہی نہ ہو جاؤں۔ دونوں پہلوؤں کو بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری ہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا پہلو غالب رہنا چاہیے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7229۔ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارو، نیز یہ کہ امید بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس بات سے بھی ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہ کر دے۔ اس بندے کی طرح دعا نہ مانگو جو ناز و ادا کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے جرأت اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے اور جس نے اپنے نفس کو اس کی اصل حیثیت سے بڑھ کر حیثیت دی ہے، اور نہ اس شخص کی طرح دعا مانگو جو غافل دل کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب دعا کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو، اور دعائے خفی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کو متضمن ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تمام میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان دعا کے بعد مایوس نہ ہو، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے قبول نہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمبا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، غبار سے اٹا ہوا ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر یا رب کہتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اور لباس حرام ہو، اور اسے حرام سے غذا دی گئی ہو۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 326۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے شوہروں اور بیٹوں کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حرام سے بچائے۔ دعا کا چھپانا اور اس کا اخفاء یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ سے خائف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کی امید رکھتا ہو۔ غافل دل کے ساتھ دعا نہ کرے، اپنے آپ کو معمون نہ سمجھے، اور نہ قبولیت کی دعا کے بارے میں بے پرواہی کا اظہار کرے۔ اور یہ چیز دعا میں احساس کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہر عبادت میں احسان یہ ہے کہ بندہ اس عبادت میں اپنی پوری جدوجہد صرف کر دے، اسے نہایت کامل طریقے سے ادا کرے، اور کسی طور پر بھی اس میں نقص واقع نہ ہونے دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مقام احسان پر پہنچنے والے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بلائی سے پیش آنے والے لوگ۔ پس بندہ جتنا زیادہ احسان کے مقام پر فائز ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں احسان کی ترغیب ہے جو مخفی نہیں ہے۔
इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत नेकी करने वालों के करीब है। मुहसिन वो है जो अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करे, इससे उम्मीद का रिश्ता रखे, खौफ का रिश्ता रखे, तमा का रिश्ता रखे, सब कुछ इसी को समझने वाला मुहसिन होता है। अल्लाह ताला बनी इसराइल आयत नंबर 56 और 57 में फरमाते हैं, एक मिनट जी, हम पहुँचे थे सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 56 और 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दें जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा कुछ समझते हो उन्हें पुकार देखो, चुनाचे ना वो तुमसे तकलीफ़ दूर करने का इख्तियार रखते हैं और ना ही बदलने का। यही लोग जिन्हें वो पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला यानी कुर्बत तलाश करते हैं कि कौन इनमें से ज़्यादा करीब है और इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और वो इसके अज़ाब से डरते हैं। यकीनन आपके रब का अज़ाब वो है जिससे हमेशा ही डरा जाता है। एक और आयत में है कि मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है, सो इसे मैं जल्द ही इन लोगों के लिए लिखूंगा जो अल्लाह ताला से डरते हैं और वो ज़कात अदा करते हैं और इनके लिए जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 156। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 53 में, आप कह दें कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला सब के सब गुनाहों को बख्श देता है, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला है। अच्छा, अल्लाह ताला की रहमत किन लोगों का हिस्सा बनती है? अल्लाह ताला की रहमत इन लोगों का हिस्सा बनती है जो इससे करीब होकर अपने जज्बों का रुख अल्लाह ताला की तरफ दें और वो अल्लाह ताला को पुकारें और इसके सामने आजिज़ी का इजहार करें। जो लोग अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं वो भी इनको अपने करीब जगह दे देता है। वाखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।